نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نیکی کی راہ جو بتائی گئی ہے اسے اپناتے ہیں، اور حقیقت میں یہ نیکی بھی ہے جو اللہ ہمیں دیتا ہے۔ نیک سے نیکی ہے، نیک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ اللہ نیک ہے، اس میں شک کوئی نہیں ہے، اور اللہ کے بندے کو اللہ پروردگار نے نیکی دی ہے، اور اللہ کے بندے نے وہ نیکی لے کر ثابت کیا ہے کہ میں نیک ہوں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی یہی ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ، اللہ کو ایک نہیں مانا جو کہ نیکی ہے، وہ آگے نیک کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان تو ہو سکتا ہے، اس میں شک کوئی نہ رہا، لیکن نیک نہیں ہو سکتا۔ آئیے اس بات کو سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک کیسے بناتا ہے۔ جیسے کسی کو اللہ نیک بناتا ہے ویسے وہ نیک بننے کے قابل ہوتا ہے، اور اللہ جب نیک کسی کو بنائے وہی تو وقت ہوتا ہے نیک بننے کا، اور وہ نیک نہ بننا چاہے پھر کیا ہو جاتا ہے؟ شیطان ہو جاتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو نیک بنانے کا حکم دیتا ہے تو وہ علیحدہ ہوتا ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے وہ علیحدہ ہوتا ہے۔ ان دو میں فرق کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ عارضی زندگی اس کی عبادت سے پور ہوتی ہے، اور ابدی زندگی کی طرف جو دھیان اس کا ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کا دھیان اپنے بندے کی طرف ہو اور بندے کا دھیان اللہ کی طرف ہو۔ اس بات کو جاننے والا ہے جو نیک ہو جاتا ہے۔ وہ اس لیے نیک ہو جاتا ہے کہ اس کو نیک بنانے والا خود اللہ ہوتا ہے، اور وہ نیک جو ہو گیا ہے اس لیے نیک ہو گیا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نیک ہوا ہے، اور یہ اللہ کا بندہ ہے۔ اگر کوئی اللہ سے نیک نہیں ہوتا وہ کبھی بھی اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا، شیطان وہ ضرور ہو جاتا ہے۔ جب اللہ نے نیک بنایا تو یہ اللہ کی جماعت نبی رسولوں کی جماعت تھی، ان تمام کو اللہ نے نیک بنا دیا۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو نیک بنایا تو اللہ پروردگار نے ماں باپ کو نیک بنا دیا، سبحان اللہ۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی جماعت کو نیک بنایا تو نبی رسولوں کو بھی نیک بنا دیا، اور نبی رسول کے نائبین جو قیامت تک آنے والے ہیں
انہیں بھی نیک بنا لیا۔ یہ ہیں وہ 3 جو نیک ہوئے ہیں، اور یہ ہیں وہ 3 جن سے آ کے نیکی ہوئی ہے۔ اگر کوئی ان 3 میں نہیں آتا وہ نیک نہیں ہوتا۔ پہلی جماعت ہے نبی رسولوں کی، یہ اللہ سے نیک ہوئے ہیں۔ دوسری جماعت ہے مومنین کی، ایمان والوں کی، یہ ماں باپ سے نیک ہوئے ہیں۔ تیسری جماعت جو پہلی جماعت نبی رسولوں سے دوسری جماعت اللہ کے ولیوں کی قیامت تک ہوئی ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ 3 جماعتیں اللہ کی ٹھہریں، پہلی جماعت نبی رسولوں کی جماعت بھی اللہ کی جماعت ہے۔ دوسری جماعت ماں باپ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کو ایمان سے نوازا ہے، وہ جماعت بھی اللہ کی جماعت ہے۔ اور تیسری جماعت ان 2 سے اللہ کے ولیوں کی جماعت جو قیامت تک ہے، مومنین کی جماعت جو قیامت تک ہے، ماں باپ کی جماعت جو قیامت تک ہے، یہ تینوں جماعتیں بھی اللہ کی جماعت ہے۔ بس یہی ہے کہ کنتم خیر امتن، کہ تم بہترین امت بنائے گئے۔ امت کہتے ہیں جماعتوں کو ملا کے بنانا۔ یہ ساری جماعتیں جو ہیں جب مل کے بنی تو یہ ہے کنتم خیر امتن، یہ آخری امت تم ہو۔ سبحان اللہ۔ اخرجت للناس، اور تم ہو وہ جو جماعتوں کی طرف نکلتے ہو، یعنی اپنی اپنی جماعتوں کی طرف نکلتے ہو۔ امی حضور ابا حضور، امی حضور ابا حضور کے ساتھ مل رہے ہیں، بے شک آنے والے دنوں کے وہ امی ابا حضور ہیں، کوئی بات نہیں، جماعت ایک ہی ہے۔ فرمایا کو انفسکم واہلیکم نارا، اب علیحدہ علیحدہ جماعتوں کا ذکر آئے گا کہ اے ایمان والو، ماں باپ مومنین، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ ہم پر فرض ہو گیا۔ جو اپنے پر فرض ہوئی ہے بات وہ کوئی ادا نہیں کرتا، اور دوسروں کا جو فرض اس پر ہوا ہوتا ہے وہ ادا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں نا فرض ادا پہلے کرو پھر فرض ادا ہوتا ہے۔ ایک یہ فرض بھی ہے، بس جیسے کسی کو دین سمجھ میں آیا ہے ویسے دین نہیں ہوتا۔ دین تو اللہ کا علم ہے، یہ تو اللہ کو ہوتا ہے۔ مجھے اور آپ کو تعلیم دی جاتی ہے، تعلیم سے جتنا علم ہو جائے وہ دین ہے، جتنا سمجھ میں آ جائے۔ واہ جی واہ، یہ کوئی طوطے کی بولی ہے کہ طوطا ٹیں ٹیں کرتا ہے تو کہتا ہے یہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پتہ نہیں کون سا وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، کر وہ ٹیں ٹیں رہا ہے۔ اسی طرح ہمارا حال ہے، دین اللہ کا علم ہے، اللہ کی یہ صفت ہے، اللہ سے دین ظاہر ہوتا ہے۔ میں نے اور آپ نے تو سنا ہے کچھ، کیا سنا ہے؟ جو میں نے سنا ہے وہ آپ کو سنا دیا۔ میرا تو اور آپ کا دین یہ نکلتا ہے، لیکن نہیں جانتے، نہیں مانتے۔ پہلی بات یہ جاننا ضروری ہوا کہ اللہ کی جماعت میں جو ماں باپ ہیں ان کو کیا حکم ہوتا ہے، دوسری جماعت جو اللہ پروردگار سے نبی رسول ہیں ان کو کیا حکم ہوتا ہے، اور تیسری جماعت جو نبی رسولوں سے اللہ کے ولی قیامت تک ہیں ان کو کیا حکم ہوتا ہے۔ ماں باپ کے لیے یہ حکم ہوتا ہے کہ تم پر یہ فرض ہے کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ مجھ پر نماز پڑھنا فرض ہے، مجھے اپنے اہل و عیال کو نماز پڑھانا بھی فرض ہے۔ مجھے نماز کی ادائیگی کے لیے اللہ نے جو مجھے جان مال دیا ہے وہ خرچ کرنا فرض ہے، اسی طرح اپنے اہل و عیال پر بھی
یہ جان مال خرچ کرنا فرض ہے۔ کوئی نہیں مانتا اس بات کو، کیوں؟ جانتے نہیں پہلی بات۔ اور اگر جانتے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، حج کرنا چاہیے، تو بھائی میں نے یہ تھوڑی پڑھنی ہے، میں نے تو درس نظامیہ پڑھا ہوا ہے۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ بدھو ہوتا تو قلم اٹھا لیا جاتا، بدھو نہیں ہے، مولوی ہے، ہم کدھر جائیں بتاؤ نا۔ پہلی بات جو فرض ہے ہم پر، وہ کون ہے؟ ماں باپ۔ نماز فرض ہے، نماز پڑھانا بھی فرض ہے، روزہ فرض ہے، روزہ رکھوانا بھی اہل و عیال کو فرض ہے، حج فرض ہے تو حج کرنا بھی فرض ہے، اور جس پر فرض ہے اہل و عیال میں سے اس کو حج کرانا بھی فرض ہے۔ ہاں، اور جس نے یہ پہلا فرض ادا نہیں کیا مارا گیا۔ مفتی سے نہ پوچھنے جانا، گھر میں ہی پتہ ہو جائے گا کہ کیا ہے تو۔ دوسرا فرض، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم ایک جماعت ہو۔ وہ ایک جماعت جو ہے قیامت تک کے لیے یہ امت مرحومہ ہے۔ اخرجت، اور تم نکلتے ہو نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچانے۔ کیا ہے؟ نماز پڑھنے اور نماز پڑھانے۔ دیکھ لو یہ بات اگر نہ ہو تو آج اس کو کہنا ہے۔ روزہ رکھنے اور روزہ رکھوانے، حج کرنے اور حج کروانے، زکوٰۃ دینے اور زکوٰۃ دلانے۔ کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت بنائے گئے ہو، اللہ کی جماعت ہو۔ اخرجت للناس، للناس آیا ہے، للناس الف لام لگایا گیا ہے۔ وہ لوگ جو مسلمان مختلف کیٹاگری کے ہیں، کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی تہجد بھی پڑھتا ہے۔ اس لیے للناس ہے، الف لام ہی ہے، ساتھ معرفت ہی ہے، مسلمان۔ کیوں؟ کس لیے جاتے ہو؟ نیکی کا حکم دینے جاتے ہو کہ نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، حج کیا کرو، زکوٰۃ دیا کرو۔ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور حرام سے بچانے جاتے ہو کہ نماز نہ چھوڑنا، روزہ نہ چھوڑنا، حج نہ چھوڑنا۔ پہلے اقربا اہل و عیال میں ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے اقربا جن میں قائم مقام اور استاد اللہ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے، یہ وہی کرے گا۔ اس لیے صحابہ کرام کو جب اللہ کے نبی کہیں بھیجتے، وہاں ہی جا کر بیٹھ جاتے، وہیں کے ہو کر رہ جاتے، یہ آخری لمحے تک ان کا مورچہ ہوتا۔ داتا علی حجویری صاحب آئے ہیں، دیکھ لو ادھر ہی آ کے بیٹھ گئے۔ یہ اللہ کی 3 جماعتیں ہیں، جو ان جماعتوں سے نکلا، وہ اللہ سے، اللہ کی جماعت سے جب دور ہوا، فَشُذَّ فِي النَّارِ، جہنم کے اندر وہ گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو، اور تم قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاتے ہو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاتے ہو۔ تیسری جماعت جس سے یہ جماعت بنی ہے وہ نبی رسولوں کی جماعت ہے۔ سبحان اللہ، کہ تمہیں میں نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ سبحان اللہ، اس فضیلت کے اندر آخری نبی رسول جو آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اور اس کے بعد کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، کہ اب شریعت جو لے کر چلے ہو وہ نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت ہے۔ جس نے اپنے پر فرض ادا نہ کیا، اس نے اپنے اہل و عیال کا فرض ادا نہیں کیا،
اور جس امام نے، جس قائم مقام نے اپنا فرض ادا نہیں کیا، اس نے جماعت المسلمین، نبی رسول کی امت کی جماعت جو اسے ملی ہے، اس کا فرض ادا نہیں کیا۔ اور یہ وہ ہیں جن کے بارے میں فرمایا قو انفسکم، کہ تمہیں میں حکم دیتا ہوں۔ اچھے ماں باپ جو ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے۔ اچھے امام جو ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ اپنی جماعت کے بھلے میں انہیں اللہ کا ولی، اللہ کا محبوب بنائیں گے۔ اور شک کس میں نہیں ہے؟ اگر مومنین ماں باپ ہیں ان میں شک کوئی نہیں ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اور شک اگر کوئی نہیں ہے نبی رسول علیہ السلام کے نائب اور نبی رسول کے نائب کے قائم مقام میں شک کوئی نہیں ہے، ادھر کوئی شک نہیں، یہ ہیں وہ کام کرنے والے۔ ان سے جو واصل ہو جاتا ہے، جس طرح وہ اپنے پر خرچہ کرتے ہیں، اسی طرح ماں باپ، سائیں جی، قائم مقام ان پر خرچہ کرتے ہیں۔ انہیں بھی اللہ پروردگار نے جان مال جو دیا ہوا ہے، عارضی زندگی ساری کی ساری یہ ہے وہ جان مال، وہ خرچہ کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی رسول کے نائبین کو اور نبی رسول کے نائبین کے قائم مقام کو جو عارضی زندگی دی ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری جدھر اپنے پر خرچ کرتے ہیں، یہ اپنی عارضی زندگی ان پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہے جان اور مال۔ باقی مال، کھانا پینا، یہ وہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ نے سب کو دیا ہوا ہے، سب کو حکم ہے کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، ہے یا نہیں؟ کہ مجھے حکم ہے یا آپ کو حکم ہے؟ نہیں، سب کو حکم ہے۔ یہ عبادت جب کوئی فرضیت کی تکمیل میں کرتا ہے، فرضیت کی ادائیگی میں کرتا ہے، فرضیت کے قیام جہاد پر کرتا ہے، تو اس نے فرض ادا کیا ہے۔ ورنہ جان مال اللہ کا دیا جو وہ خرچ کرتا ہے، کل کو اسے منہ دکھانا پڑے گا، جب اس وقت منہ اس کا دیکھنے کے قابل نہیں ہوگا، خدا کی لعنت پھٹکار اس پر پڑے گی، اس وجہ سے کہ اس نے امانت میں خیانت کی ہے۔ پتہ ہے کسی کو؟ قسم خدا کی صرف اسے ہی کیوں پتہ ہے جس نے یہ پتہ کیا، دوسرے کو پتہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہماری ساری زندگی گزر گئی، ہمیں تو نہیں پتہ چلا۔ اللہ کا بندہ ملا، حضرت سونا سائیں رحمۃ اللہ علیہ، ہمیں پتہ چلا۔ مجھے اور نہیں بھائی، ابا حضور، امی حضور، دادا حضور، نانا حضور، جو اللہ کے پاس جانے والے، قبروں میں جن کے پیر تھے، ان کو اس وقت پتہ چلا جب اللہ کے بندے نے یہ باتیں کی۔ ہمیں نہیں پتہ۔ پتہ نہیں کون ہم میں سے ہے جو کہ دعویٰ کرے کہ جی مجھے تو یہ سارا پتہ، ابھی بھی نہیں پتہ اسے۔ قسم خدا کی سچی بات بتا رہا ہوں، ابھی بھی نہیں اسے پتہ، تھوڑا تھوڑا پتہ ہے جو بتایا جا رہا ہے، بس۔ سارا پتہ تو اللہ کے بندے کو ہے نا کہ اس کو کیا پتہ ہے اور کیا پتہ نہیں۔ یہ تو اللہ کے بندے کی محبت ہے، یہ تو ماں باپ کی محبت ہے، یہ تو نبی رسولوں کی محبت ہے، یہ تو اللہ کی محبت ہے جو میں اللہ نے اپنی آغوش میں لے لیا ہے، رحمت میں لے لیا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔